السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، زندگی کے اندر استغفار کرتے رہنا اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینے سے یقیناً انسانی زندگی کے بہت سارے حالات بدل جاتے ہیں اور زندگی بدلنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لزم الاستغفار، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس کی ساری ٹینشنوں کو ختم فرما دے گا۔ آگے فرمایا ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ بنا دے گا۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مرحمت فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، اس نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ وہاں سے مجھے روزگار مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق مرحمت فرمائے گا۔ تو یہ ہے استغفار کی طاقت، استغفار کی پاور، استغفار کی فضیلت اور اہمیت۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ استغفار کرنا کس طرح سے ہے، استغفار کے طریقے کیا ہیں، تو میں آپ کو 5 طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، استغفار کو آپ کیجئے اس طرح سے آپ کو یقیناً فضیلت حاصل ہوگی، اور استغفار کی طاقت، استغفار کی فضیلت آپ کو ضرور ملے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے اور کشادگی کے فیصلے فرمائے گا۔ پہلی روایت نبی علیہ السلام کی ہے، کان اذا سلم استغفر ثلاثا، یعنی جب نبی پاک علیہ السلام نماز کے اندر سلام پھیر کے فارغ ہوتے، دائیں بائیں طرف جو سلام پھیرتے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اس طرح استغفار کرتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا، اس طرح سے استغفار کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کریں تو ہم استغفار ضرور کریں، کیونکہ نیک عمل کے بعد، عبادت کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے یہ عمل کر تو لیا ہے، یہ عبادت کر تو لی ہے، لیکن جیسا یہ عمل کرنا چاہیے تھا، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کر سکا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کا۔ تو ہر عبادت، ہر اچھے عمل کے بعد استغفار ہم کہیں، استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ ہے نبی علیہ السلام کی روایت کے الفاظ ہیں، من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ثلاثا غفر له ذنوبہ، یعنی جو شخص استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے الفاظ ہیں، اگر سے وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو، یعنی کہ اگر کوئی کسی نے کبیرہ گناہ بھی کر رکھا ہے تو بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ایک استغفار یہ ہے، اس طرح سے استغفار کیجئے، اور اس کو دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ کسی وقت پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے جو اگلا طریقہ ہے، ایک اور تیسرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہت اہمیت اور فضیلت والا استغفار ہے، اس کو پڑھیے کثرت سے پورے دن۔ نبی علیہ السلام پورے دن میں 100 سے زائد دفعہ، بعض روایت میں 70 دفعہ، بعض روایت میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ اس استغفار کو پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ کو استغفار کی فضیلت، اہمیت اور فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ایک اور استغفار ہے، چوتھا، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، وتب علی، اور میں تجھ سے ہی توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو جو ہے بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ استغفار آپ کیجئے۔
آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو ایسی ایسی فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو پانچواں ہے وہ ہے سید الاستغفار۔ اگر کوئی سید الاستغفار پڑھ لے دن بھر میں کسی بھی وقت، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت جو شخص سید الاستغفار پڑھ لے گا ایک دفعہ اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور جو شخص رات کو پڑھ لیتا ہے، شام کو پڑھ لیتا ہے اور صبح تک کسی بھی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سید الاستغفار کی فضیلت، طاقت اور اہمیت ہے، اور سید الاستغفار کا میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کو بھی میں نے بتلایا ہے، ایک دوسری ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ طریقے ہیں استغفار کرنے کے، اس طرح سے آپ استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لازم رکھیے، جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، دشواریاں، دقتیں ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب اور قریبی بندہ بنا لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔